قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ ہر زمانے کے اندر انسان غلط فہمی کا شکار ہوا ہے، عقل رکھتے ہوئے عقل کا ٹور بن گیا ہے۔ اور مغالطے میں چلا گیا ہے۔ اسی لیے ہر زمانے کے اندر اللہ تعالی نے اسی انسانوں میں سے نبیوں کا، انبیاء علیہ السلام کا چناؤ کیا ہے کہ غلط فہمی سے انہیں نکالا جائے، یہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار رہے ہیں، انہیں بچایا جائے، کیونکہ اس پورے کائنات کے خالق اور مالک اللہ ہیں، اور پوری کائنات جو ہے توڑنے کے لیے بنائی گئی اور انسان کو باقی رکھنے کے لیے بنایا گیا۔ اب انسان جو ہے دیکھتا ہے کہ حکومت سے کامیابی مل رہی ہے، کھیتیوں سے کامیابی مل رہی ہے، چیزوں سامان سے کامیابی مل رہی ہے، وحدے اور ڈگری اور فوج سے کامیابی مل رہی ہے، تو یہ مغالطے میں آ جاتا ہے۔ جبکہ آج سے پہلے کے زمانے کے اندر بہتیرے ڈاکٹر اور بہتیرے طاقتور اور کھیتی اور باغات اور بزنس اور حکومت، لیکن جب انبیاء علیہ السلام نے سمجھایا کہ خالق کائنات کی سنو مانو، اپنے دل کے رخ کو اس پورے کائنات کے بنانے والے اللہ کے طرف پھیرو، بندگی پر آؤ، آخرت کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ ہمیش کی ہے، اس کو بگڑنے مت دو، اور جس دنیا کو تم بنانا چاہتے ہو یہ تو بگاڑنے کے لیے بنی ہے، یہ توڑنے کے لیے بنی ہے۔ لیکن ان کو بات سمجھ میں بھی آ گئی، پھر بھی یہ شیطان کا دھوکہ، نفس کا دھوکہ، جی چاہی من چاہی، جیسے انبیاء علیہ السلام سمجھا رہے تھے کہ آخرت کی زندگی اور آخرت کا آرام جو ہے وہ اصل ہے، اور آخرت کی پریشانی اور مصیبتیں یہ بہت بڑا بلا ہے، لیکن بات نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، اس لیے کہ سامنے ہمالیہ پہاڑ ہو اور آنکھوں میں 2 سرسوں کا دانہ ڈالا جائے اور کہا جائے کہ دیکھو ہمالیہ پہاڑ، ماؤنٹ ایوریسٹ کتنا بڑا پہاڑ ہے، تو جس کی آنکھ میں سرسوں کا دانہ، رائی کا دانہ آ گیا تو اس کے اپنے ہی یہ سرسوں کے دانے پہاڑوں سے بہت بڑے معلوم ہوتے۔ ٹھیک اسی طرح آج دل و دماغ کے اندر، آنکھوں کے اندر یہ دنیا کا زیب و زینت، دنیا کی عیش و عشرت اور دنیا کی حکومتیں اور یہاں کے مال و دولتیں، یہ اتنی بڑی چیز معلوم ہو رہی ہے، جس کے لیے طرح طرح کے میٹنگ اور مشورے اور محنتیں اور مجاہدیں اور یہ مجمع اور ہم مجمع، یہ چرچا ہو چرچا، جبکہ انبیاء علیہ السلام کی محنتوں میں یہ ہے
کہ ہر ایک کو مخلوق کے غلامی سے نکال کر اللہ کا غلام بنایا جائے، اور تمام رسم و رواج سے یہ انسان نکلے، بدحالی سے نکلے، بے چینی سے نکلے، پریشانی سے نکلے، اور خوشحالی والا طریقہ جو اللہ کا احکام ہے اس کی زندگی کے اندر آئے، اور اس دھوکے کی گھر، دھوکے کی دنیا جو ٹوٹنے پھوٹنے چھوٹنے والا، اس دھوکے کی گھر سے، اس تنگی سے جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، وہ فراخی والی زندگی، جی چاہی اور من چاہی والی زندگی، یہ انسان اپنے فکروں کو آخرت کے طرف لگائے۔ لیکن جب انسان نہیں مانے اور کہیں حکومتوں کے مشورے، کہیں کھیتیوں کے مشورے، اور کہیں ڈاکٹروں کے مشورے، اور کہیں طاقتوروں کے مشورے، اور زیب و زینت، جی چاہی من چاہی، دنیا طلبی اور خود غرضی کے مشورے، تو جیسے مکڑیاں ہیں نا، جالا تنتی ہیں، بنتی ہیں، گھر ویران ہوتا ہے تو مکڑیاں جالا بنتی ہیں، اس میں چھوٹے چھوٹے کیڑے پھنستے ہیں، پھر کھا کے پھر وہ اکڑنے لگتی ہے۔ ٹھیک یہی طریقہ آج انسانوں کے اندر آیا ہے اور ہر زمانے میں رہا ہے کہ لوگوں کو غلام بنایا جائے، ان پر حکومتیں کی جائے۔ اس لیے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے بھائیوں، اس کی محنتیں، اس کے مجاہدے، اس پر جان مال لٹانا کہ حکومت کیا جائے، ان کو غلام بنا کے رکھا جائے، پھر اللہ کے عجائب کا جھاڑو جو ہے، جیسے گھر والا ہے نا، جب ویران ہے تو مکڑیاں جالا تنتی ہیں، بنتی ہیں، تو گھر والا جب آتا ہے تو جھاڑو اٹھاتا ہے، مکڑی بھی ختم، مکڑے بھی ختم، جالے بھی صاف۔ تو یہ اللہ کی دنیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے عجائب کی ایک جھاڑو آئی، نمرودیت صاف، اللہ کی ایک عجائب کی جھاڑو آئی، فرعونیت صاف، اللہ کی ایک عجائب کی جھاڑو آئی اور سدادیت صاف، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم نوح۔ تو یہ اللہ کی دنیا ہے، اللہ نے بنائی ہے، اللہ کی چلے گی۔ بس اللہ کی محبت ہے کہ ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، ہم اللہ کی طاقت کو تسلیم کر لیں۔ جو اللہ کی طاقت کو تسلیم کرے گا اس کا بیڑا پار ہوگا، نہیں تو محترم بزرگوں، دوستوں، میرے بھائیوں، جی چاہی من چاہی، دنیا طلبی، خود غرضی والی زندگی سے بیڑا غرق ہوگا۔ تو انبیاء علیہ السلام سب کے بیڑا پار کرانے آئے کہ مخلوق کے غلامی سے نکلو، اللہ کا غلام بنو، اور اپنی آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی کی فکر کرو، جس کا نام ایمان ہے، اعمال ہے، کہ اللہ سے جڑو، اللہ سے کہو، اللہ سے مانگو، حکم الہی سے اپنے زندگی کو مزین کرو۔ ابھی ہمارا سانس ہے تب تک موقع ہے کہ ہم مسجدوں کی طرف، کیونکہ مسجد کا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ دین کا علم سیکھنا
یہ جنت کا راستہ ہے، سنت کو اپنانا یہ دین کا راستہ ہے، حلال کمائی کرنا یہ جنت کا راستہ ہے، حلال خرچ کرنا یہ جنت کا راستہ ہے، شادی بیاہ، جینا مرنا یہ سب نبی کے طریقے پر لانا یہ جنت کا راستہ ہے، قرآن سیکھنا سکھانا یہ جنت کا راستہ ہے، اللہ کے راستے میں پھرنا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی بڑائی سمجھانا، آخرت سمجھانا، اس پر جان اور مال اپنا لگانا یہ جنت کا راستہ ہے۔ دین جو ہے جان اور مال لگانے کے لیے ہے، اس پر لگ جائے۔ تمام نبیوں نے سب کچھ لگایا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سب کچھ قربان کر دیا، اور ہمیں ہدایت ملے کہ کو ملے اس کے لیے بڑے آنسو بہائے، بڑی بڑی قربانیاں دی، ہزاروں گھر اجڑے، کیونکہ یہ دنیا تو ختم ہوگی لیکن آخرت ہمیشہ ہمیش کی ہے۔ دنیا کی تو مقدر بربادی ہے ہی، دنیا کی مقدر کیا ہے؟ بربادی، اس کو برباد ہونا ہے۔ اس جسم کو مٹی میں ملنا ہے، یہ تو کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی حکومت بچا نہیں سکتا، کوئی زندگی بچا نہیں سکتا، کوئی مال بچا نہیں سکتا، کوئی خوبصورتی بچا نہیں سکتا، یہ تو طے ہے، بربادی طے ہے۔ آبادی تو ایمان سے ملے گی، اعمال سے ملے گی، آخرت کی فکر سے ملے گی، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال سے ملیں گے۔ اسی لیے ہم سب پکی سچی توبہ کریں، اور اللہ اسی کے لیے موقع دے رہے ہیں کہ میرے بندے ہاتھ اٹھائیں اور رونا نہ آئے تو رونے کے چہرہ بنائیں اور ہم سے معافی مانگ لیں، مسجد والا بن جائیں، قرآن والا بن جائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا فالوور بن جائیں، آخرت کی فکر کرنے والے بن جائیں، ایک ایک انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت میں جانے والا بن جائے، اس پر اپنی جان اور مال لگانے والا بن جائے۔ اسے کہتے ہیں ہوشیار، اسے کہتے ہیں عقل مند، اسے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ اس لیے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے بھائیوں، ہم فرما بردار بنے، ہم بے وفا نہ بنے، ہم وفادار بنے، کیونکہ دیکھنے کی طاقت تو اللہ نے دی ہے، اور سننے کی طاقت اللہ نے دی ہے، اور بولنے کی طاقت اللہ نے دی ہے۔ اللہ نے ہمیں بنایا، اللہ کی دھرتی پر ہیں، اللہ کے آسمان کی چھتری کے نیچے ہیں، اللہ کے پانی پیتے ہیں۔ یہ انسان جو ہے کھیتی کو جوت کوڑ سکتا ہے، بیج ڈال سکتا ہے، لیکن اس میں سے ایک دانہ نہیں بنا سکتا۔ تو سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور اللہ ہی عطا فرما رہے ہیں، اور سب کو اللہ ہی نے سنبھالا ہے اور اللہ ہی سنبھال رہے ہیں۔ اس لیے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے بھائیوں، اگر ہم ہوش میں نہ آئے اور عقل کا ٹور بنے رہے اور اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مارتے رہے، تو محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے بھائیوں، جیسے اللہ کی جنت بہت بڑی ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی جنت اس دنیا سے 10 گنی بڑی ہے، اسی طرح جہنم کی گہرائی بھی بہت بڑی ہے کہ ایک پتھر جہنم کے منہ پر ڈال کے چھوڑا جائے تو 70 سال لگ جائیں گے تہ تک پکڑنے پہنچنے میں۔ وہاں کی آگ
وہاں کے سانپ اور بچھو۔ اس لیے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے بھائیوں، اپنے آپ پر رحم کریں، ہم اپنے آپ پہ رحم کریں کہ ہمیں تو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ذرے ذرے کا حساب دینا ہے۔ اپنے آپ پہ رحم کریں، اپنے گھر والوں پر رحم کریں، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے دوستوں پر۔ ہم اللہ کا خلیفہ بن کر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بن کر زندگی گزاریں کہ ہم آن ڈیوٹی ہیں۔ ہمیں کنتم خیر امتن کہا، بہترین امت، سید القونین، اللہ کے حبیب، وجہ کائنات، آخری نبی، کہ اگر آپ کو بنانے کا ارادہ نہیں ہوتا تو کوئی چیز نہیں بنتا۔ تو ہماری ویلیو بہت ہے، ہم خود سے اپنے آپ کو بے ویلیو بنا رہے ہیں، مسجد چھوڑ کے، تعلیم چھوڑ کے، دین کی محنت چھوڑ کے، آخرت کی فکر چھوڑ کے، اور جس دنیا کا بربادی مقدر ہے، جس جسم کا بربادی مقدر ہے، اس کو مٹی میں ملنا ہے اور اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ آپ کیا کہیں گے کہ عقل رکھتے ہوئے، سمجھ رکھتے ہوئے، یہ عقل کا ٹور ہوش میں آئے؟ نہیں تو محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے بھائیوں، ہماری ساری چوکڑی بند ہونے والی ہے۔ ہم جتنا ڈینگے مارتے ہیں، بگلے بجاتے ہیں چیزوں پہ، سامانوں پہ، زمینوں پہ، عہدوں پہ، ڈگری پہ، حکومتوں پہ، چھٹی کی دودھ یاد آنے والی ہے جس دن ملک الموت علیہ السلام آ گئے، اور ان کو آنا ہی ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے بھائیوں، جس کی بربادی طے ہے اس کو کوئی آباد نہیں کر سکتا، اور ایمان اور آخرت کے فکر اور دین، یہ جو ہے کامیابی کے لیے ہے، بلندی کے لیے ہے، اس پر چل کر کوئی ناکام نہیں ہو سکتا۔ کہ اللہ نے فرمایا، آپ پڑھیں قرآن، سمجھیں، دیکھیں کہ تمہارے ایمان اعمال کی محنت، تمہاری آخرت کی محنت کو اگر ہم برباد کر دیں تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا۔ اسی لیے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے بھائیوں، کامل دین ملا ہے اور ہمیں کامل دین پر عمل کرنا ہے۔ اس کے لیے ارادے نیتیں ہیں کہ اللہ کے راستے میں پھر پھر کر ہمیں وہ ایمان اور وہ اعمال بنانا ہے کہ ہمارے اندر جو ہے یہ سرسوں کا دانے کی طرح ہے نا، صرف دنیا ہی دنیا، دنیا دنیا، آخرت نظر آنے لگے، جنت، جہنم، میدان حشر، پل صراط، یہ نظر آنے لگے، یہ ہدایت کا نور داخل ہو جائے۔ ہمیشہ کی زندگی کامیاب کیسے ہوگی، اس کا یقین دل کے اندر اتر جائے، اور یہ جب ہی ہوگا کہ جب ہم دینی ماحول میں رہیں گے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے اور اللہ کے راستے میں اپنی جانی مالی قربانی دیں گے۔ نہیں تو اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی ماریں گے کہ آدمی گدھوں اور بیل کی طرح چلائے گا اور کہے گا کہ کاش ہم پیدا ہی نہیں ہوئے ہوتے، کاش ہم جانور ہوتے، آج ہمیں مٹی بنا دیا جاتا۔ گدھوں اور بیل کی طرح آدمی چلائے گا، کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ آج تھوڑا سا آنسو بہا لیں گے، تھوڑی سی محنت کر لیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے، کل انشاءاللہ محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے بھائیوں، اگر ہم دینی زندگی بنا لیں تو اللہ کا وعدہ ہے، دینی محنت مقصد بنا لیں، اللہ کا وعدہ ہے
کہ اگر یہ اس پر مسلمان کھڑا ہو جائے کہ انشاءاللہ ہم دین کے محنت کو، آخرت کی محنت کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنائیں گے، یہ مقصد زندگی بنا لیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تجھے دنیا کے زندگی بھی حیاتاً طیبہ، خوشگوار زندگی عطا فرما دیں گے، اور آخرت کی زندگی مزیدار عطا فرما دیں گے۔ اور اگر دیندار نہیں بنے، دین کی محنت نہیں کیا، چاہے جتنا بھی خوشحالی نظر آ رہا ہو، یہ سب بدحالی میں بدل جائے گا، بے چینی میں، پریشانی میں، یہاں تک کہ جہنم کے خائی میں گر جائے گا۔ اللہ ہم سبوں کو سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔